السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی سبق آموز اور دلچسپ قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ مغلیہ سلطنت کے عظیم حکمراں جو اپنی عدل پسندی میں مشہور بادشاہ جہانگیر ایک بار اپنے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے وزراء، امراء اور دیگر مشیر کار حکومت باادب بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک فریادی عورت روتی بلکتی اور سسکتی ہوئی بادشاہ کے دربار میں آتی ہے، لیکن سپاہی اسے روکنا چاہتے ہیں۔ پر جب بادشاہ سلامت کو خبر ملتی ہے تو وہ فریادی عورت کو اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ وہ فریادی عورت زار و قطار روتے ہوئے بادشاہ کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جہاں پناہ آپ کے رہتے ہوئے مجھ غریب کا سہاگ چھن گیا اور میرے شوہر کو قتل کر کے ہلاک کر دیا، اب میرا کیا ہوگا؟ اب میرے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ اب میرے بچوں کا خیال کون کرے گا؟ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ جہانگیر اس کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ بہن تم کون ہو؟ کس نے تمہارے شوہر کو ہلاک کیا؟ کون ہے وہ ظالم جس نے ایسا سنگین ظلم کیا؟ تو فریادی عورت کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، قاتل آپ کے محل میں ہی ہے۔ تو بادشاہ جہانگیر حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ قاتل وہ بھی میرے محل میں؟ تو فریادی عورت کہتی ہے ہاں بادشاہ سلامت، قاتل وہ بھی آپ کے محل کا ہی ہے۔ چنانچہ بادشاہ جہانگیر حکم دیتا ہے سپاہیوں کو کہ اس فریادی عورت کو لے جاؤ۔ سپاہی اس فریادی عورت کو لے جاتے وقت کہتے ہیں کہ بہن تم فکر نہ کرو، بادشاہ سلامت ضرور تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، چاہے قاتل کتنا ہی بڑا اور عظیم شخصیت کیوں نہ ہو۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد چند کنیزیں نور جہاں بیگم کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیتی ہے۔ نور جہاں کو دیکھتے ہی وہ فریادی عورت کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت یہی ہے وہ عورت، اس نے ہمارے شوہر کو ہلاک کر دیا اور قتل کر دیا اور میرا سہاگ چھین لیا۔ تو بادشاہ جہانگیر نور جہاں بیگم سے پوچھتا ہے کہ نور جہاں کیا تم نے ہی اس کے شوہر کو ہلاک کیا؟ تو نور جہاں بیگم کہتی ہیں ہاں بادشاہ سلامت، میں نے ہی اس کے شوہر کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ بادشاہ جہانگیر حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ تم اس وقت اپنے شوہر سے نہیں بلکہ ہندوستان کے حکمران اور سردار بادشاہ جہانگیر سے بات کر رہی ہو، تم اس وقت ایک مجرم ہو اور قاتل ہو۔ تو نور جہاں بیگم کہتی ہے کہ دراصل اس کا شوہر مجھے بار بار جھانک جھانک کر دیکھ رہا۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ تم نے صرف اتنی سی بات پر اس غریب کا جان لے لیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ جہانگیر پھر پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوا کہ وہ تمہیں جھانک جھانک کر دیکھ رہا تھا؟ تو نور جہاں بیگم کہتی ہے کہ میں اپنے محل کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ بادشاہ جہانگیر کہتا ہے کہ تم ہی مجرم ہو اور تم نے ایک معصوم انسان کا جان لے لیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ جہانگیر اس فریادی عورت کو تلوار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ لو بہن، تم بھی اس کا سہاگ چھین لو اور اس کے شوہر کو قتل کر ڈالو، اور میں یہ ثابت کر دینا چاہتا ہوں کہ بادشاہ جہانگیر انصاف کرنے میں اپنا اور بیگانہ کا خیال نہیں کرتا۔ لیکن فریادی عورت کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کو قتل کر دینے سے میرا شوہر تو واپس نہیں آ سکتا۔ فریادی عورت نور جہاں بیگم کو معاف کر دیتی۔ چنانچہ نور جہاں بیگم اس فریادی عورت کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم مجھ جیسے گناہگار پر بڑا احسان کیا۔ پھر بادشاہ سلامت سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آج سے یہ فریادی عورت میری بہن ہے اور جاؤ
اس کے رہنے سہنے کا اور تمام اخراجات کی ذمہ داری اب میری ہے۔ تو دوستو، انصاف کرنا اور انصاف پسندی کی بات کرنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ صرف انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر یہ بات گزرتی ہے، جب اپنوں میں سے کسی کوئی ظلم کرتا ہے، تو اس وقت انصاف کرنے میں بڑے بڑے لوگ تھرا جاتے ہیں اور کانپ جاتے ہیں اور پیچھے مڑ جاتے ہیں اور مکر جاتے ہیں۔